अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक मरतबा फिर हाजिर हैं रिव्यू सीरीज़ के सिलसिले की दूसरी वीडियो के साथ। पहली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आज हम सैर करेंगे पंजाब के दिल और तारीखी शहर लाहौर की। तो आइए चलते हैं जॉर्डन टेलर के साथ। आप देख रहे हैं बदलता पाकिस्तान। जॉर्डन ने लाहौर में सबसे पहले शाही किला देखने का इरादा किया। शाही किला की शान शौकत ने इससे काफी मुतासर किया और वो इसकी तारीफ किए बगैर ना रह सकी। ये जगह बिल्कुल शानदार है। अभी हम तमाम पुराने हैरत अंगेज दरवाजों से गुजर के आ रहे हैं और बाहर से किला का नज़ारा बहुत ही वसी है। ये किला 558 में बनाया गया था और इसकी खास बात यह है कि इसके 3 मुख्तलिफ अदवार हैं। पहले ये मुगलों का किला था, फिर इसे अंग्रेज़ों ने फतह किया और फिर आखिर में इस पर सिखों ने हुक्मरानी की। तो इन सब अदवार की झलक किला के मुख्तलिफ हिस्सों में नज़र आएगी। मैं इस वक्त लाहौर किला के एक असम्बली हाल में हूँ, जहाँ से आम लोग किला में आ सकते थे और यहाँ हर किसी को आने की इजाज़त थी, चाहे वो गरीब हो या अमीर, औरत हो या मर्द। वहाँ एक छोटी सी बालकनी है जहाँ बादशाह लोगों की फरियादें सुनता था। किला का ये इलाका सुर्ख रेतले पत्थर से बनाया गया है। ये पत्थर सिर्फ 2 जगहों पर इस्तेमाल हुआ है, यहाँ और जयपुर इंडिया के किले में, जो कि बहुत खूबसूरत है। ये शाहजहां का बेडरूम है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ हर तरफ बहुत खूबसूरत शीशाकारी का काम हुआ है और तमाम दीवारों पर खूबसूरती से नक्शनगार बनाए गए हैं। शाहजहां अपने दौर में इस कमरे में रहता था। जैसा कि आप जानते हैं, ये वही मुगल शहनशाह है जिसने ताजमहल बनवाया था। जॉर्डन इसकी तारीख के हवाले से कहती हैं, गो के इस किला की तारीख ज़माना कदीम से जा मिलती है, लेकिन इसकी असर नौ तामीर 1556 से 1605 के दरमियान मुगल बादशाह अकबर आज़म ने करवाई, जबकि अकबर के बाद आने वाली नस्लें भी इसकी तज़य्युन और आराइश करती रहीं। ज़्यादातर तज़य्युन और आराइश का काम और संगमरमर का काम शाहजहां के दौर में हुआ, लिहाजा ये किला मुगलिया फ़न तामीर और रवायत का एक नहायत ही शानदार नमूना नज़र आता है। इसमें बहुत सारे कमरे, राहदारियां, मुराबे और दरवाजे हैं। कुछ बाग की तरफ खुलते हैं जहां एक बारादरी बनी हुई है। ये बादशाह के खानदान का मखसूस एरिया था, यहाँ हर किसी को आने की इजाज़त नहीं थी। इस किला में जॉर्डन जो चीज़ देखने की सबसे ज़्यादा मुंतज़िर थी वो है मुमताज़ महल। मलका मुमताज़ महल की रहायशी इमारत, जिसे शीश महल भी कहते हैं। ये वो खातून है जिसने दुनिया के एक ताकतवर तरीन मर्द शाहजहां को इतना मुतासर किया कि मुगल शहनशाह शाहजहां ने अपनी जोजा की मोहब्बत की लाफानी यादगार के तौर पर भारत के शहर आगरा में दरिया जमुना के साहिल पर सफेद संगमरमर का आलीशान मकबरा बनवाया, जिसे ताजमहल कहते हैं। शाहजहां ने किला लाहौर में कई दिलकश इमारतों का इजाफा किया। इन इमारतों में शीश महल भी शामिल है। शीश महल किला के इस हिस्से में कायम है जो कभी बुर्ज शाह या शाह बुर्ज यानी शहनशाह का आरामगार कहलाता था। शीश महल का मतलब है शीशे का महल। सफेद संगमरमर की दीवारों में नस्ब शीशे पर जब रोशनी मनक्कस होती है तो इमारत के अंदरूनी हिस्से में इनकास की वजह से बलोरी चमक पैदा होती है। इस इमारत को इसी वजह से शीश महल यानी आइनों का महल कहा जाता है। शीशाकारी से भरी दीवारें बहुत खूबसूरत लग रही हैं। यहाँ की छत सितारों से भरी हुई मालूम होती है और वो चमकती हुई रोशनी की अक्कासी कर रही है। मैं इस वक्त किला के मेन गेट के ऐन ऊपर एक बुर्ज में खड़ी हूँ। वाह, ये बहुत शानदार नज़ारा है। Oh my gosh, so this here is the mosque. और ये सफ़ेद इमारत सिखों का गुरुद्वारा है। मेरे बाएं तरफ पुराना शहर है। इस तरह ये मुख्तलिफ मज़ाहब की सकाफ़तों का शानदार इम्तज़ाज है। किला से निकलकर जॉर्डन ने बादशाही मस्जिद की तरफ रुख किया। ये मस्जिद 313 साल तक दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद जानी जाती थी और अब ये दुनिया की 5वीं बड़ी मस्जिद है। वाह, ये हैरत अंगेज तौर पर बहुत खूबसूरत है, बहुत सैर अंगेज। ये मुझे दिखा रहे हैं कि यहाँ एक अनोखा साउंड सिस्टम है। अगर आप मस्जिद के एक कोने में खड़े हों और दीवार के पास जाएं और दूसरा शख्स किसी दूसरे कोने में जाता है, फिर आप कोने में खामोशी से सरगोशी करते हैं या वो करता है और फिर ऐसा लगता है जैसे कोई माइक्रोफोन से आपसे बात कर रहा है।
یہ آواز آپ کسی بھی کونے میں جا کر سن سکتے ہیں. یہ بالکل کوئی جادو لگتا ہے. آپ سوچیں آج سے 350 سال پہلے جب بجلی نہیں تھی یہ کیسا ساؤنڈ سسٹم دیواروں میں بنایا گیا ہے. اونچی آواز میں بات کریں تو کچھ نہیں ہوتا لیکن لو فریکوینسی میں آواز پورے ہال میں گونجتی ہے. I don't know, this very resonating sound. And جارڈن مسجد کے اس بڑے سین میں چلتے ہوئے کہہ رہی تھی یہ مسجد تمام لوگوں کے لیے محبت کی علامت ہے. تمام مذاہب، ذات پات اور تمام ملکوں کے لیے امن کا پیغام ہے. یہاں بہت سے ممالک سے لوگ آتے ہیں. پاکستان کے لوگ بہت پیار کرنے والے ہیں. وہ امن چاہتے ہیں اور تمام کمیونٹیز کا احترام کرتے ہیں. مسجد کی سیر سے فارغ ہو کر جارڈن واگا میں جھنڈے اتارنے کی تقریب دیکھنے گئی. right now I am on my way to a special ceremony that is unique to this part of the world and I can't wait to see it. Oh my gosh guys, we've just seen the یہ تقریب پاکستان اور بھارت کے درمیان 70 سال سے جاری ہے. بہت مزہ آیا. ہر کوئی بہت محظوظ ہو رہا تھا اور جو دو مختلف ممالک کے سپاہی اکٹھے مارچ کر رہے تھے پھرتیلے چاقو چوبند سب واقعی بہت خوش تھے. تھا ہی سب کچھ ایسا ایک پارٹی جیسا زبردست ماحول. اس طرح کی تقریب اور پرجوش نہ ہونا مشکل ہوگا. واگا پاکستان اور انڈیا کے درمیان بارڈر ہے. اسے زیرو لائن کہتے ہیں. تقریب سے پہلے اور بعد میں لوگوں کو موقع ملا کہ وہ رینجرز کے ساتھ فوٹو کھنچوائیں لیکن جب رینجرز میں سے ایک نے میرے ساتھ تصویر لینے کو کہا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی. ہم والڈ سٹی لاہور کے اندرون بازار میں آئے. وہاں بہت کچھ چل رہا ہے. یہ درون لاہور کا ایک بازار ہے لہٰذا یہاں ہر کوئی کپڑے اور ہر طرح کی چیزیں بیچ رہا ہے. رکشے گزر رہے ہیں اور بہت ہجوم ہے. مجھے لگتا ہے ہم ایک خاص ڈنر پر جائیں گے. Good morning guys and welcome to Islamabad. We are going to be exploring this city. یقیناً اس جگہ کے بارے میں میرا پہلا تاثر یہی ہے کہ یہ بہت سرسبز اور شاداب ہے. اسلام آباد پاکستان کا دارالحکومت ہے. 1960 کی دہائی میں باقاعدہ ایک منصوبہ بندی کے تحت اس شہر کو بسایا گیا تھا. یہ جنگل میں ایک چھوٹا سا راستہ ہے. اسلام آباد کے جنگل میں اس طرح کے بہت سارے ٹریک اور ٹریل ہیں. درختوں میں پرندوں کے چہچہانے کی آوازیں آ رہی ہیں. یہ جنگل کی فلم کی طرح لگتا ہے. سنا ہے یہ چائے اور پکوڑوں کے لیے ایک مشہور جگہ ہے. درختوں کی چوٹیوں پر بندر بھی ہیں. بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے. چائے کے بعد دامنیکو کی طرف چل پڑے. آپ یہاں سے پورے اسلام آباد کو دیکھ سکتے ہیں. ناقابل بیان نظارہ ہے اس وقت اسلام آباد کا. یہ سب بندر درختوں کی چوٹیوں پر رہتے ہیں جو اس وقت تالاب میں ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. شام میں وہ غروب آفتاب دیکھنے براستہ ٹریل مارگلا ہلز پر گئی. سیڑھیوں پر چڑھتی جارڈن کا سانس پھولنے لگا. وہاں سے غروب آفتاب کا شاندار نظارہ ہے. پہاڑیوں سے نرم نرم سنہری روشنی چھنتی ہوئی آ رہی تھی. I don't know why there's not anybody else up here. Nobody else seems to want to see this. مارگلا کی پہاڑیاں یہ اسلام آباد کی سرحد سے متصل ایک بہت مشہور علاقہ ہے جو اس وقت میرے پیچھے پھیلا ہوا ہے. اچھے ریستوران جہاں لوگ غروب آفتاب کا نظارہ کر سکتے ہیں جیسا کہ میں کرنے آئی ہوں. اسلام آباد کی پہاڑیاں ایک طرح سے مجھے ہالی ووڈ کی بیورلی ہلز کی یاد دلاتا ہے. آپ یہاں سے پریزیڈنسی کو دیکھ سکتے ہیں بلکہ آپ پورے شہر کو دیکھ سکتے ہیں. ٹریل سے جارڈن کوسار مارکیٹ آئی. وہ کہہ رہی تھی یہ جگہ کوسار مارکیٹ کہلاتی ہے اور واقعی اچھی دکانوں اور خوبصورت ریستورانوں سے بھری ہوئی ہے. ظاہر ہے یہاں کی ہر چیز دیگر بازاروں سے زیادہ مہنگی ہے. پتہ نہیں اسے مارکیٹ کیوں کہتے ہیں. کچھ اور ہونا چاہیے اس کا نام. پتہ نہیں.
اسلام آباد کے بارے میں میرا دوسرا بنیادی تاثر یہ ہوگا کہ یہ ایک طرح کا امیر اور پرتعیش لگتا ہے. یہاں کے مہنگے ریستوران جیسی اعلیٰ ترین چیزیں ہیں. یہ کوئی بازار نہیں تھا اور پھر مجھے خیال آیا کہ ارے یہ تو امیر لوگوں کے لیے کوئی ہائی اینڈ ٹائپ بازار ہے. جارڈن F7 گول مارکیٹ آئی تو بڑی حیران ہوئی. ذرا سنیے, مجھے ابھی سب سے مزے کا حیض جو چیز ملی ہے I've just found the funniest thing. Do you see this logo up here? اور یہ وہی جگہ ہے, اور یہ بالکل سٹار بکس نہیں ہے, یہ ستار بخش ہے. ہاں, آپ اسے پڑھ سکتے ہیں. سٹار بکس نے 2016 میں ان لڑکوں پر مقدمہ کیا تھا, اور واقعی مزے کا حیض بات یہ ہے کہ سٹار بکس یہ کیس ہار گیا, کیونکہ ان دونوں لڑکوں نے ثابت کیا کہ سٹار بکس نام یہاں صدیوں سے چل رہا تھا. جارڈن کو یہ جگہ پسند آئی, بہت خوبصورت روشنیوں سے بھری ہوئی, بہت اچھے ریستوران ہیں. یہ کیا ہے؟ میرے پیچھے یہ ریستوران امریکی طرز کا ہے, بہت ہی مزے کا حیض ہے. اس لیے یہاں سیڈلز, کاؤ بوائے بوٹس اور لیسوز اور بہت بڑے بڑے برگر ہیں. Oh my gosh, like a little bit embarrassing. اب یہاں اسلام آباد میں فیصل مسجد کے سامنے کھڑی ہوں, جو شہر کا ایک تاریخی نشان سمجھی جاتی ہے. یہ 1986 میں مکمل ہوئی اور اسے سعودی بادشاہ شاہ فیصل کے نام سے منسوب کیا گیا. اس مسجد کی تعمیر کے لیے انہوں نے پاکستان کو $120 ملین کی گرانٹ دی. مسجد کا ڈیزائن ایک ترک آرکیٹیکٹ نے کیا. اس نے اسے ایک بدوین خیمے کی طرز پر بنایا. پھر وہ بن بری کلب بیورلی سینٹر میں آئس کریم کھانے آئی. یہ ایک خاص آئس کریم ہے, یہ بہت اچھی ہے. Munim, where are we right now? We are at Kosar Market F7, Kosar Market Islamabad, and here you can see a good music band, 360 band is playing their music for us, and they invited us, they invited Jordan to be in our movie. Okay, so here the party starts, let's enjoy. Yeah. I have come to a quite famous restaurant for dinner here in Islamabad. جارڈن مارگلا ہل سٹاپ پر واقع منال ریسٹورنٹ پر رات کے کھانے کے لیے گئی. اس کا کہنا تھا کہ بظاہر یہ وہ جگہ ہے جہاں ہر کوئی اسلام آباد آنے والا آتا ہے, اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے پورا شہر چمک رہا ہے. پھر بارش شروع ہو گئی جس نے اس منظر کو اور زیادہ حسین بنا دیا. اس وقت بہت ہی خوبصورت اور ناقابل یقین ماحول تھا, کیونکہ پس منظر میں شہر کی روشنیاں اور اوپر گھن گرج چمک. امیزنگ. لیکن یہ وہ چیز تھی جو میں کبھی نہیں بھول سکتی. اسلام آباد کے بارے میں میرا آل اوور تاثر یہی ہے کہ یہ واقعی ایک پول سٹی ہے. ایک طرف آپ کو یہ جنگل کا احساس دلاتا ہے, جنگلی بندر درختوں پر ادھر ادھر بھاگ رہے ہوتے ہیں, اور پھر اسی کے ساتھ ایک پہاڑی علاقے کی فیل بھی ہے, کیونکہ وہاں دیودار کے لمبے لمبے درخت ہیں, اور پھر یقیناً آپ کو یہ شہر بھی محسوس ہوتا ہے. تو یہ اسلام آباد در حقیقت ایک جنگل ہی کی طرح ہے. درختوں میں رنگ برنگے پرندے ہر جگہ گاتے پھرتے ہیں, یہاں تک کہ پہاڑوں میں چیتے بھی ہیں جو کثرت سے دیکھے جاتے ہیں. اب آپ پر منحصر ہے کہ آپ اسے جنگل رہنے دیں یا شہر بنا دیں. آپ دیکھ رہے تھے بدلتا پاکستان. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی.